سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہ اس پلان کا ایک حصہ تھا جو اوپاس نے خاص طور پر اس میں شامل کیا تھا۔ وہ جو 150 آدمی شب خون مارنے کے ماہر اور جانباز بتا کر اس فوج میں شامل کیے گئے تھے، یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔ ایک اور مورخ آرتھر گلیمن نے، جو جنگی مبصر بھی تھا، اپنی انگریزی کتاب مسلمانوں کی کہانی میں لکھا ہے کہ اندلس کی فوج پر یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جو طارق بن زیاد نے کیا تھا۔ اس نے اوپاس کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اندلس کی فوج میں چند ایسے ذہین اور چرب زبان آدمی شامل کرنے کا بندوبست کرے جو مسلمانوں کے متعلق دہشت ناک افواہیں پھیلا دیں۔ اوپاس نے گوت قوم کے لیڈروں تک یہ بات پہنچا دی اور انہوں نے یہ بندوبست کر دیا تھا۔ آرتھر گلیمن لکھتا ہے کہ طارق بن زیاد کا یہ حملہ کامیاب تھا۔ ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں فتح کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں، ادھر یہودیوں اور گوتوں کی عبادت گاہوں میں راڈر کی شکست کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ ان دونوں قوموں کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ راڈر کو شکست ہو گئی اور وہ مارا گیا تو بادشاہی اپنی ہی ہے، حملہ آور تو قزاق ہیں، لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے۔ راڈر کی فوج دریائے کابلیت تک پہنچ گئی۔ طارق بن زیاد کو اطلاع ملی تو وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک قریبی پہاڑی پر جا چڑھا۔ دریا کے پار دور تک اسے انسان اور گھوڑے نظر آئے۔ اس نے اتنی بڑی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ راڈر کی فوج کی نفری 1,00,000 ہوگی۔ اللہ میرے اللہ! طارق نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف اٹھائے اور گڑ گڑایا، اپنے نام کی لاج رکھ لینا، ہم تیرے نام پر کفر کے خلاف لڑنے آئے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل پیچھے رکھا تھا۔ وہ راڈر کی فوج کو دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر لانا چاہتا تھا تاکہ اس فوج کے پیچھے دریا ہو۔ اس نے اپنے چند ایک دستے سامنے رکھے تھے، باقی سب دستے پہاڑیوں کے اندر تھے۔ طارق نے دیکھا کہ راڈر کی فوج نے کشتیوں کا پل بنانا شروع کر دیا۔ یہ کام حیران کن تیزی سے ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت تیز معلوم ہوتے ہیں۔ طارق کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی۔ طارق نے ادھر دیکھا، مغیث رومی اور ابو ذروہ طریف اس کے پاس کھڑے تھے۔ ہم اس فوج کو جلدی بھگا دیں گے، طارق نے کہا۔ اگر یہ لڑنے میں بھی ایسے ہی تیز ہوئے تو؟ ابو ذروہ طریف بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے؟ طارق نے کہا۔ ان پر برستے ہوئے کوڑے دیکھو۔ یہ سپاہی کسی جذبے سے یہ کام نہیں کر رہے، ان سے یہ کام کوڑے کروا رہے ہیں جو ان کے عہدے دار ان پر برسا رہے ہیں، یا ان کے سالار انہیں کوڑے مار مار کر لڑائیں گے؟ طارق بن زیاد کے دونوں سالاروں نے غور سے دیکھا۔ دریا پر فرعونوں کے وقتوں کا منظر بنا ہوا تھا۔ چند آدمی کام کرنے والے آدمیوں پر کوڑے گھما رہے تھے۔ جہاں کوئی آدمی سستی کرتا اس کی پیٹھ پر زناٹے سے کوڑا پڑتا۔ لڑائی کوڑوں سے نہیں، جذبوں سے لڑی جاتی ہے، طارق نے کہا۔ اور پھر جس قوم کے عہدیدار اپنے ماتحتوں کو اپنا غلام سمجھ لیں اور بادشاہ اپنی رعایا کے لیے فرعون بن جائیں، اس قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اونچ نیچ قوموں کو تباہ کرتی ہے۔ ہمارے سپاہیوں میں جذبہ ہے، سالار ہو یا سپاہی، سوار ہو یا سائز، سب کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں مساوات ہے۔ کسی کا اللہ دوسرے کے اللہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ محل ہو یا مٹی کا جھونپڑا، اللہ دونوں میں ایک جیسا ہے اور بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ لیکن اتنی زیادہ فوج؟ ابو ذروہ طریف نے کہا۔ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، طارق نے کہا۔ اللہ نے ہماری فتح کے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں جن کی مجھے توقع نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں صرف خواب دیکھنے والا آدمی نہیں۔ اللہ انہیں ملتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جد و جہد کرتے ہیں۔ اپنے ہوش ٹھکانے رکھو۔ راڈر کی فوج ساری رات دریا پار کرتی رہی۔ صبح طلوع ہوئی تو دریا کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدان میں راڈر کی 1,00,000 فوج لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھی، اور یہ 711 عیسوی کی آخری سہ ماہی کا ایک دن تھا۔ معروف مورخ لینپول لکھتا ہے کہ طارق بن زیاد گھوڑے پر سوار اپنی سپاہ کے سامنے آیا اور بڑی ہی بلند اور گرجدار آواز میں بولنے لگا، اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں، تمہارے سامنے صرف ایک رستہ ہے، شجاعت اور فتح۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ یہی مورخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے کڑکتی بجلیوں کی طرح نعرے لگائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں طارق، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اندلس کی فوج کی طرف سے اعلان ہوا، تم جو کوئی بھی ہو واپس چلے جاؤ۔ شہنشاہ اندلس، جس کی شہنشاہی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی تلوار کے ڈر سے سارا یورپ لرزتا ہے، تم پر یہ کرم کرتا ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ تو شہنشاہ کی تلوار نیام میں رہے گی، اگر نہیں تو اپنا انجام سوچ لو۔ طارق بن زیاد کو بتایا گیا کہ ادھر سے کیا اعلان ہوا ہے۔ طارق نے اس کا جواب بتا کر کہا کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے،
اعلان کے جواب کے لیے اوپاس گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، شہنشاہ اندلس کو طارق بن زیاد کا سلام پہنچے۔ شہنشاہ معظم، ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم نے اپنے جہاز بھی جلا ڈالے ہیں اور کشتیاں بھی۔ ہم شہنشاہ کے اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دریا پر کشتیوں کا پل بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اندلس کے شہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر سے اب بربر زبان میں اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا کوئی جرنیل تھا، شہنشاہ راڈر کے مقابلے میں آؤ گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تم قزاقوں کا گروہ ہو، ہم تمہیں آخری بار بربروں کی طرف سے 3 کمانوں سے تیر نکلے اور تینوں اس جرنیل کے سینے میں اتر گئے۔ وہ اپنے گھوڑے پر دوہرا ہوا، پھر ایک طرف کو لڑک کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا۔ 2 اندلسی گھڑسوار گھوڑے دوڑاتے آئے اور اپنے مرے ہوئے جرنیل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے۔ راڈر اپنی فوج کے آگے تھا، اس کا پرچم پیچھے نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے اس کے فلاں جرنیل کو مار ڈالا تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ فن حرب و ضرب کا وہ استاد تھا اور جارحانہ قیادت میں وہ شہرت رکھتا تھا۔ اس نے لڑائی کا جو پلان بنایا تھا وہ اس کے جرنیلوں نے ازبر کر رکھا تھا۔ 2-2 3-3 دستوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا، ایک ہی بار ہجوم کی طرح حملہ کرو گے تو تمہارے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھریں گے۔ ہجوم کی صورت میں اپنے سپاہیوں کو لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے کھلی اور کافی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر حملہ کم دستوں سے اور تازہ دم دستوں سے ہوگا۔ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے، اسے مسلسل لڑاتے رہو، لڑائی کا ایک ہی دن میں ختم نہیں کرنی، اسے لمبا کھینچنا ہے تاکہ دشمن ہماری تلواروں سے کٹتا رہے اور نڈھال ہو کر بغیر کٹے گر پڑے۔ جم کر کبھی نہیں لڑنا۔ طارق بن زیاد نے اپنے تمام چھوٹے بڑے کمانڈروں کو ذہن نشین کرایا تھا، ضرب لگاؤ اور بھاگو بکھر کر تاکہ تمہارے تعاقب میں آنے والا دشمن بھی بکھر جائے۔ دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں کے اندر لاؤ، اسے تیر انداز سنبھال لیں گے۔ طارق کا پلان موبائل لڑائی کا تھا۔ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں وہ جم کر لڑ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن موبائل لڑائی کوئی آسان طریقہ جنگ نہیں تھا۔ یہ کوئی بڑا ہی قابل جرنیل لڑا سکتا تھا۔ راڈرک نے حملے کا حکم دے دیا۔ طارق نے 3-4 دستے آگے کیے جو اس طرح لڑنے لگے جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اندلسی کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ مسلمان ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر دائیں بائیں ہو گئے اور پہاڑی کی ڈھلان سے اندلسیوں پر تیروں اور برچیوں کا می برس پڑا۔ یہ پھینکنے والی برچیاں تھیں جو مسلمان کم ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے برچیوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھیوڈمیر کی فوج سے حاصل کیا تھا اور طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو برچیاں نشانے پر پھینکنے کی مشق کرا لی تھی۔ طارق کے جو دستے دائیں بائیں ہو گئے تھے وہ دائیں اور بائیں جا کر اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے سامنے سے تیر اور برچیاں کھا کر گرنے اور پیچھے کو بھاگنے لگے۔ دائیں اور بائیں سے ان پر مسلمانوں نے حلہ بول دیا۔ وہ بے ترتیب ہو کر افراتفری کی حالت میں بھاگ رہے تھے، اپنے دفاع میں لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، وہ بری طرح کٹ رہے تھے۔ جنگی چالوں کی سوجھ بوجھ رکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کی جنگی چالیں اس کی عسکری قابلیت اور ذہانت کا پتہ دیتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی جو دہشت اندلس کی فوج پر جنگ سے پہلے طاری ہو گئی تھی اس نے ان کے لڑنے کے جذبے کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس روز راڈرک نے اپنے چند اور دستوں سے حملہ کرایا۔ انہیں سختی سے کہا گیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹیں تو وہ ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اب کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا، ان پر حملہ آیا تو وہ ٹولیوں میں بٹ گئے اور ٹولیاں دور دور بکھر گئیں۔ اس کے مطابق اندلسی دستے بھی بکھر گئے۔ مسلمانوں کی ٹولیوں نے انہیں گھیر کر ان پر ایسا حلہ بولا کہ اندلسیوں کا بے تحاشا جانی نقصان ہونے لگا۔ مسلمان گھوم پھر کر اور بھاگنے کے انداز سے لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نیم دائرے کی شکل میں ہو کر راڈر کے ان دستوں کو گھیر لیا۔ وہ اندر کی طرف دبتے گئے اور ایسی بری پوزیشن میں آ گئے کہ ان کے لیے تلواریں گھمانے اور اوپر اٹھا کر وار کرنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ مسلمان جو بربر تھے انہیں کاٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ میدان میں راڈر کی فوج کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے اور یہ انبار راڈر کی فوج کو ڈرا رہے تھے۔ نصف شب کا عمل ہوگا۔ راڈر کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سنتری آہستہ آہستہ گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک ایک سنتری کی گردن پیچھے سے کسی کے بازو کے شکنجے میں آ گئی، پھر اس کے دل میں ایک خنجر اتر گیا۔ ایسے ہی 2 اور سنتریوں کے ساتھ بھی جو ایک دوسرے سے دور تھے یہی سلوک ہوا۔ اس طرف اب کوئی رکاوٹ نہ رہی، فوج بغیر خیموں کی تھی۔ اس طرف فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان کے سوار ان کے قریب سوئے ہوئے تھے۔ سنتری مارے گئے تو 6 آدمی جو بربر مسلمان تھے دبے پاؤں گھوڑوں کے قریب گئے اور ان کی رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ تقریباً 150 گھوڑوں کے پیٹ یا گردن میں ایک بار اتنی زور سے خنجر مارے کہ آدھے خنجر گھوڑوں کے جسموں میں چلے گئے۔ گھوڑے تکلیف سے ہنہنا کر بھاگ اٹھے۔
طارق بن زیاد کے یہ جانباز مجاہد دوسرے گھوڑوں کو بھی خنجر مارتے گئے، گھوڑے ہنہناتے، بدکتے اور بھاگتے گئے۔ ان کے سوار تو پہلے ہی 6 گھوڑوں کی آوازوں پر جاگ اٹھے تھے، لیکن زخم کھا کر بھاگنے والے گھوڑوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی اور گھوڑے زمین پر سوئے ہوئے سواروں کو رونتے جا رہے تھے۔ وہاں تو دور دور تک سوار اور سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ منہ زور اور بے لگام گھوڑوں نے نہ جانے کتنے آدمی اپنے قدموں تلے کچل ڈالے، انہیں پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ کوئی آدمی گھوڑے کی زد میں آتا تو بری طرح گرتا اور اس پر کسی دوسرے گھوڑے کا پاؤں آ جاتا۔ یہ کارروائی کر کے جانباز مجاہد بخیر و عافیت وہاں سے نکل گئے۔ وہ جب اپنے کیمپ میں پہنچے تو وہاں تک راڈر کے فوجی کیمپ کا غل کپاڑا سنائی دے رہا تھا۔ گھوڑے ابھی تک بھاگ دوڑ رہے تھے، ان کی تمام فوج جاگ اٹھی تھی۔ وہ عام سی قسم کے نہیں بلکہ جنگی گھوڑے تھے، تندرست اور توانا، ان پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ راڈر بھی جاگ اٹھا تھا۔ ایک گھوڑے کو بڑی ہی مشکل سے پکڑا گیا، مشلیں جلا لی گئی تھیں۔ یہ گھوڑا راڈر کو دکھایا گیا، اس کی پیٹھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ راڈر حیران ہو ہی رہا تھا کہ یہ گھوڑا کس طرح زخمی ہوا کہ اس کے پاس چند اور گھوڑے پکڑ کر لائے گئے۔ ہر گھوڑے کا کہیں نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دشمن کا شب خون ہے، راڈر نے کہا۔ گھوڑوں پر جو سنتری تھے انہیں ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑا دو، ان کی کھالیں اتر جائیں تو انہیں دریا میں پھینک دو۔ سنتریوں کی تلاش شروع ہوئی، بہت دیر بعد تینوں کی لاشیں ملیں۔ اگلی صبح کا اجالا سفید ہوا تو میدان جنگ کا منظر ہولناک تھا۔ دور دور تک اندلسیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ راڈر کی غلطی تھی کہ اس نے رات کو لاشیں نہ اٹھوائیں۔ صبح جب اس کی فوج نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں تو ان پر پہلے ہی جو دہشت طاری تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ راڈر کو چاہیے تھا کہ رات کو لاشیں اٹھانے اور دریا میں پھینکنے کا حکم دے دیتا، لیکن وہ شاید یہ دیکھ کر بکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کی اتنی فوج کو ختم کس طرح کر دیا ہے۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ جتنے دستوں سے اس نے حملہ کرایا تھا وہی قلیل تعداد مسلمانوں کو بھگا دے گی، مگر پہلے دن کی لڑائی کا جو انجام ہوا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ رات کو مسلمانوں نے جو دلیرانہ کارروائی کی اس سے وہ آگ بگولا تو ہوا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اندر سے ہل گیا ہے۔ اس کے کیمپ کی حالت بہت بری تھی۔ رات کو گھوڑوں نے سینکڑوں آدمیوں کو زخمی اور سینکڑوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ 150 زخمی گھوڑے اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ آج شام کو میں اتنے ہی مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں جتنی اپنی فوج کی تم میدان میں دیکھ رہے ہو۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں سے کہا، آج تم نے انتقام لینا ہے۔ آج ہم زیادہ نفری سے حملہ کریں گے، ایک جرنیل نے کہا۔ ہم انہیں پہاڑیوں کے اندر جا کر ختم کریں گے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو تم ان سے مار کھا کر بھاگ نہ آتے، راڈرک نے تھیوڈومیر سے کہا۔ تم اپنے دستے پہاڑیوں کے اندر لے جاؤ گے تو نہ تم زندہ باہر آ سکو گے نہ تمہارا کوئی سپاہی۔ تم ان سے ایک بار یہی غلطی کر کے پٹ چکے ہو، اس نے دوسرے جرنیل سے کہا، اور تم کہتے ہو کہ تم زیادہ نفری سے حملہ کرو گے۔ کہ تم نے کل دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے دشمن نے پہلے ہمارے دستوں کو بکھیرا اور ان کو نقصان پہنچایا، پھر انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا اور انہیں ہجوم کی شکل میں لا کر اتنا زیادہ نقصان کیا کہ ان دستوں کو صفایا کر دیا۔ کہ تم سمجھتے نہیں کہ دشمن پر ہجوم پھینکنا نقصان دہ ہے؟ آج کم نفری سے حملہ کرو، ایک اور ایک کا مقابلہ ہو۔ سپاہی اپنے درمیان اتنا فاصلہ رکھیں کہ پینترے بدلنے اور تلوار گھمانے میں سہولت ہو۔ آج کے حملے میں آدھے سوار اور آدھے پیادے ہوں گے۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے چند ایک پیادہ دستے لیے اطمینان سے کھڑا تھا۔ وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ دشمن کو پہل کاری کا موقع دیا کرتا تھا تاکہ دشمن کی چال اور اس کے انداز کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ راڈر کے پلان کے مطابق اس کے دستے اس طرح آگے آئے کہ کل کی طرح تیز رفتار دوڑتے نہ آئے، بلکہ درمیانہ رفتار سے اس ترتیب میں آ رہے تھے کہ آگے پیچھے 3 صفیں تھیں۔ اگلی صف گھوڑ سواروں کی تھی، گھوڑوں کے درمیان 4 سے 6 گز فاصلہ تھا۔ پچھلی صف میں پیادے تھے اور اس کے پیچھے پھر گھوڑے، اور اسی صف میں گھوڑوں کے درمیان 2 پیادے تھے۔ ان کے ساتھ جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے۔ اگلی صف کے گھوڑے مسلمانوں سے 40-45 گز دور تک آ گئے تو سرپٹ دوڑ پڑے۔ مسلمان تیار تھے، یہ سب پیادے تھے، سوار ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے طبل اور نکارے بجنے لگے۔ اندلسی فوجیوں نے برچیاں آگے کر رکھی تھیں، وہ جب قریب آئے تو مسلمانوں نے ان کا حلہ اس طرح بیکار کر دیا کیونکہ 2 گھوڑوں کے درمیان اتنی تیزی سے بیٹھ گئے کہ برچیوں سے صاف بچ گئے۔ گھوڑے رکتے رکتے خاصا آگے نکل گئے اور پیچھے کو مڑے۔ اتنے وقت میں مسلمان پیادے راڈر کے پیادوں تک پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے لگیں۔ گھڑ سوار اب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ ان کے اپنے پیادے ان کی زد میں آتے تھے۔ گھڑ سوار جب آگے جا کر پیچھے کو مڑ رہے تھے تو ایک لمبی چٹان کے پیچھے سے مسلمان گھڑ سوار نکلے اور راڈر کے سواروں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ سنبھلنے سے پہلے ہی وہ مسلمانوں کی برچیوں اور تلواروں کا شکار ہو گئے۔ اندلسیوں کی دوسری صف کے گھوڑ سواروں نے مسلمان گھڑ سواروں کی طرف گھوڑے موڑے، لیکن مسلمان سواروں نے اپنے گھوڑے موڑ کر اینٹ لگا دی اور چٹانوں اور پہاڑیوں سے نکلے تھے انہی کے پیچھے غائب ہو گئے۔
واپس واپس اندلسی زبان میں للکار سنائی دینے لگی، پہاڑی کے پیچھے نہ جاؤ۔ اندلسی گھوڑے پیچھے کو مڑے تو مسلمان سوار 4 یا 5 کی ٹولیوں میں ان پر اس طرح حملے کرنے لگے کہ سواروں کو برچی یا تلوار سے گرا کر بھاگ جاتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے پیادے تیغ زنی کے جوہر دکھا رہے تھے، لیکن اندلسیوں میں وہ جان نہیں تھی جو مسلمانوں میں تھی۔ مسلمان بربر تھے اور بربر جنگ و جدل کے شوقین بھی تھے اور ماہر بھی۔ ان کی خون ریزی بلکہ خونخواری مشہور تھی۔ قبول اسلام کے بعد کفار کے خلاف لڑنا ان کا مذہبی عقیدہ بن گیا تھا، جن سے ان کے لڑنے کے انداز میں مزید جوش پیدا ہو گیا تھا۔ اندلسی ان کے مقابلے میں جم کر نہ لڑ سکے اور پسپا ہونے لگے۔ اندلسی سواروں کو مسلمان سوار گھما پھرا کر لڑا رہے تھے۔ اس طریقہ جنگ سے اندلسی سوار بکھر گئے تھے۔ مسلمان اکیلے سوار کو گرا رہے تھے۔ بعض سواروں کو تو یہ گھوڑوں سمیت زندہ پکڑ کر لے آئے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے اور ان کے طبلِ جنگ اور نکاروں کی آواز زیادہ بلند اور جوشیلی ہو گئی۔